مومن کے لیے معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی پیاری حدیث بیان فرمائی ہے. ان حدیثوں کی روشنی میں جب ہم اپنے دین کو سمجھتے ہیں تو ہمیں تکلیفیں بھی آتی ہیں تو عزم و ہمت مزید بڑھ جاتا ہے. تکلیف بھی آتی ہے، آزمائش بھی آتی ہے تو ایک مومن مزید مستحکم ہو جاتا ہے، کمزور نہیں پڑتا کبھی کسی کی ہمت پر. آپ دیکھیں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ عجبا لامر المومن، ایک مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے. ان امرہ کلہ خیر، اس کا ہر معاملہ ہر حالت اس کی خیر ہی خیر ہے. اس کی زندگی میں اگر اس آدمی پر کوئی مشکل وقت آتی ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تب بھی وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر کوئی ایسا وقت خوشی کا موقع آتا ہے اور اس میں بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تب بھی اس کے حق میں خیر ہی خیر ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے رکھا ہے. انسان کو یہ بات بھی جاننا چاہیے کہ ہماری تقدیر پر ہمارا ایمان ہے. تقدیر پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ ہمیں پہنچ کر رہے گی. ہم کتنے ہی صلاحیت مند ہیں، کتنے ہی عقلی تدبیر لے آئیں، مالی تدبیر لے آئیں اور اس کو ہم دفع کرنا چاہیں، روکنا چاہیں کہ یہ چیز ہمیں نہ لاحق ہو تو ہم نہیں روک سکتے. ہمارے بس کی طاقت نہیں ہے وہ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا ہے. یہ فیصلہ کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر کہتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم اور اس کی مرضی سے پہنچتی ہے. اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے. اللہ کے حکم کے بغیر تمہیں کوئی ٹھوکر بھی نہیں لگ سکتا. اگر ایک قدم میں تمہارے ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ بھی اللہ کی اجازت سے، وہ بھی اللہ کی اجازت سے. یہ اتنا ٹھوس اور کامل عقیدہ اور ایمان اللہ پر ہونا چاہیے کہ آدمی کی زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسی تکلیف آ گئی جہاں آدمی کیا ہے، تنہا اور اکیلا پڑ گیا، انسان کا دنیاوی اعتبار سے کوئی معاون و مددگار نہیں ہے، تب بھی آدمی کے حوصلے پست نہیں ہونے چاہیے. تب بھی آدمی مومن کے حوصلے تب بھی پست نہیں ہوتے، اس لیے کہ اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے اور اس کا یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز لکھی ہے وہی ہماری تقدیر کا حصہ ہے، یہ ہماری تقدیر کے مطابق ہے. اور اسی بنیاد پر آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے بار بار اس چیز کو ذکر کیا، نفع اور نقصان کا مالک اللہ رب العالمین ہے. ہمارے نفع اور نقصان کا مالک اللہ رب العالمین ہے. اگر ہمیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو بھی اللہ کی طرف سے، اور کوئی نقصان پہنچتی ہے تو بھی اللہ کی طرف سے. تو اور یہ اتنا بنیادی عقیدہ ہے میرے بھائیوں کہ اگر ایک مسلمان اپنے اندر اس عقیدہ کو پیدا کر لے اور اس پر ثابت قدم ہو جائے تو زندگی میں کیسے بھی حالات آ جائیں وہ ہمیشہ دین پر ثابت قدم رہے گا، اپنے عقیدے پر، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے گا. اس کی بنیاد پر آپ دیکھیں کہ یہ شریعت اور دین کا یہ ضابطہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے چچا زاد ہیں اور مشکل سے 10-11 سال کی عمر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھچر گدھے کی جو سواری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اس پر پیچھے سوار تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دیتے ہوئے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. اے بیٹے تم جان لو کہ اگر سارے لوگ جمع ہو کر کے تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں اتنا ہی نقصان پہنچا سکیں گے جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھا. آپ دیکھیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقدیر کا یہ عقیدہ ایک 11 سال 12 سال کے بچے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ذریعہ سے آپ نے اپنی امت کو یہ عقیدہ ہمیں اور آپ کو سکھلایا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا
کہ سارے لوگ مل کر بھی تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو اتنا ہی پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تمہارے حق میں لکھا ہے۔ یہ بہت اٹل عقیدہ ہے جسے ہمیں اپنے دلوں میں راسخ کرنا چاہیے۔ یہ مشکلات اور مصائب سے لڑنے کا سب سے مضبوط ہتھیار ہے ایک مومن کے پاس، ایک مومن کے پاس، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ بھی اللہ کی سنت ہے کہ مصائب اور مشکلات کی عمریں زیادہ نہیں ہوتی ہیں، یہ انسان اور مومن کی زندگی میں ایک وقتی طور پر آتی ہے یہ چیزیں، اور پھر اس کے بعد فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ قرآن مجید نے ایک قاعدہ دے دیا ہے کہ ہر سختی کے بعد، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ یعنی اگر انسان کسی بھی طور پر کہیں بھی کسی بھی مشکل کے اندر گرفتار ہو بھی جاتا ہے تو اسے اللہ پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ اس مشکل سے ضرور نکالے گا، کیونکہ اللہ کے یہاں قاعدہ یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی آسانی پیدا کرتا ہے۔